نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، چھوٹی چھوٹی بچیوں اور ہماری ماؤں بہنوں، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت ہی سنہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے نونہالوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اور ان کے تابناک مستقبل کے لیے، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کی زندگی کے اندر رنگ و روغن بھرنے کے لیے، ان کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ دراصل یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، جو مکتب قائم کیا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کے ایک ولی جناب مرحوم الحاج صوفی بھائی فاروق احمد صاحب کی نسبت پر ہے۔ یقیناً وہ اپنے وقت کے ایک ولی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہماری بارہا حاضری ہوتی ہے، یہاں پر اکثر آتے رہتے ہیں۔ جب بھی آئے کبھی بھی انہوں نے دین کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ دین کی فکر، دین کی تڑپ، دین کا جذبہ ہر وقت ان کی زبان پر رہتا تھا۔ آخر دور میں آ کر وہ بہت زیادہ معذور ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی۔ کھڑا ہونا، اٹھنا، بیٹھنا بڑی مشکل سے ہو گیا تھا، لیکن کبھی زبان پر ناشکری نہیں آئی۔ ایسے حالات میں بھی ان کے اندر دین کی ہمدردی، دین کا فکر اور دین کی تڑپ ہمیشہ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اس میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، الحمدللہ انہی کی تڑپ اور انہی کی یہ توجہ کا مرکز ہے کہ آج الحمدللہ پورے گھرانے کے اندر دین کی تڑپ ہے۔ اور اسی تڑپ کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی بچیوں نے یہاں اسٹیج پر آ کر جو پروگرام پیش کیا ہے یا پیش کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی جگہوں میں ہم نے جا کر دیکھا ہے۔ ایسا پروگرام سننے میں مشکل سے ہی آتا ہے۔ ایک تو پروگرام ہوتا ہے کہ چلو بھائی کچھ بھی کہہ دیا، لیکن آواز بھی صاف ہے، الفاظ بھی صاف ہیں، اور الحمدللہ تربیت بھی اچھی ہے۔ اسی تربیت کا نتیجہ ہے، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ ننھا منھا جو آج پودا ہم دیکھ رہے ہیں، آگے چل کر یہ تناور درخت بنے گا، اور انشاءاللہ اس سے اچھے پھل اور اچھے ثمرات ہم کو مرتب ہوں گے، ملیں گے۔ انشاءاللہ اس سے معاشرہ سدھرے گا، معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر دین آئے گا، دین کی تڑپ آئے گی، دین کی فکر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے وہ صرف اور صرف دین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔
دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں رکھ دی ہے، جتنی دنیا مقدر میں لکھ دی گئی اس سے زیادہ مل نہیں سکتی۔ دین بقدر مشقت اور دنیا بقدر مقدر، یہ مقولہ ہم بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں کہ دین تو اتنا ملے گا جتنی اس کے لیے کوشش کریں گے، اور دنیا آپ کو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ ماں باپ ہیں، ماں باپ نے بڑی جائیداد جمع کی ہے، بڑا بینک بیلنس بنایا ہے، بہت کمایا بہت کمایا بہت کمایا، آگے اولاد آئی، اولاد ایسی نکمی نکلی کہ چند سالوں کے اندر وہ پورا کا پورا ضائع ہو گیا، پورا کا پورا ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ کچھ نہیں کما سکے، پوری زندگی ہاتھ پیر مارتے رہے، آگے اولاد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو اتنا دیا کہ گھر بھی نحال ہو گیا اور رشتہ داروں کو بھی نحال کر دیا۔ تو ماں اور بہنوں اور بچیوں، غور سے سننے کی بات ہے کہ دین اتنا آئے گا جتنی اس کے لیے کوشش کرو گے، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی ہے، اس سے زیادہ دنیا نہیں مل سکتی۔ اب تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب سیکھنا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور دین سیکھنا ہے۔ دین ہم اللہ کے لیے سیکھتے ہیں اور ہم صرف اور صرف اس روئے زمین پر اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ ہر وقت ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، ہم مجلس میں ہوں جب بھی اللہ سے ڈریں، تنہائی میں ہوں جب بھی اللہ سے ڈریں، اور زیادہ سے زیادہ ادب سیکھنے کی کوشش کریں۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، بغیر ادب کے کچھ ملنے والا نہیں۔ ہم دین کتنا بھی پڑھ جائیں، دین کتنا بھی پڑھ جائیں، چاہے قرآن کا علم ہو، چاہے دین حدیث کا علم ہو، چاہے فقہ کا علم ہو، اگر علم کے ساتھ ہم نے ادب نہ سیکھا تو ہمارا پڑھا پڑھایا سب بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی ہے، ہم کو اس دعا کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم نافع اسی وقت بنا سکتے ہیں اس کو، کہ ہمارا علم اسی وقت نافع ہو سکتا ہے جب ہم اس کو خالص اللہ کے لیے پڑھیں اور پورے ادب و آداب کے ساتھ میں پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی انسان کو ادب کے اعتبار سے، ادب کے لحاظ سے آسمان سے زمین پر پٹک سکتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا ادب بھی ہم کو علم کے ساتھ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہر چیز کا ادب رکھیں، قرآن کا ادب، کتاب کا ادب، ٹپائی کا ادب، جن کے ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں ان کا ادب۔ اور ادب ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہری ادب نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت دل سے ادب ہونا چاہیے، ظاہراً بھی ادب ہو اور دل کے ساتھ بھی ادب ہو، دل کے اندر کوئی بدگمانی نہ ہو، خوش گمانی ہو، خوش اعتقادی ہو، یہ ادب ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے حضرت مولانا عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کے تعلق سے، کہ جس وقت یہ پڑھتے تھے 3 ساتھی، یہ بڑے ہوشیار تھے اپنی کلاس میں، اپنے درجے میں 3 ساتھی بہت ہوشیار، بہت ذہین۔ چنانچہ جب یہ پڑھتے تھے مدرسہ نظامیہ بغداد میں، تو اس وقت اس علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اکثر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مستجاب الدعوات تھے، لوگ ان سے دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ کبھی کسی کو ملا نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو مل گئے کبھی نہیں ملے، لیکن اکثر لوگ ان سے ڈھونڈ کر ان سے دعا کرایا کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں بھی ہم نے سنا ہے بہت سارے بزرگ اس طریقے سے گزرے ہیں کہ وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، لوگ ان سے دعا کرانے کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے کے ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، اگر کسی کے لیے کوئی بھی دعا کر دی تو وہ دعا اس کے حق میں ہمیشہ قبول ہوئی ہے، یہ ان کی عام شہرت تھی۔ تو چنانچہ ان تینوں ساتھیوں نے اپنا پروگرام بنایا کہ چلو حضرت سے دعا کرا کے آئیں گے، حضرت سے ملاقات کریں گے۔
تو 3 ساتھی تھے، ایک ساتھی نے کہا، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ ان سے کوئی بھی سوال کریں وہ سب سوالوں کا جواب دیتے ہیں، سب کی بات کا جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی، جب کوئی طالب علم ذہین ہوتا ہے تو اسے اپنی ذہانت پر کبھی کبھی فخر بھی ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر علم کے ساتھ میں تکبر پیدا ہو گیا، ذرا سا بھی دل کے اندر بڑائی آ گئی، تو علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ کے نبی نے ہم کو یہ بھی دعا سکھائی ہے کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، اب وہ کیسا بھی علم ہو، اگر وہ نفع بخش نہیں ہے تو ایسے علم سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ ان ساتھیوں نے یہ کہا، جو ان کا ایک ساتھی تھا ابن اسرون، اور ایک ساتھی اور تھے، ایک ابن اسرون نے یہ کہا کہ میں تو ان سے آج ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے، میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اچھا چلو تلاش کرتے ہیں۔ چلو دوسرے ساتھی تھے ایک اور، انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے آج ایسا سوال کروں گا، ان کا نام تھا ابن سقا، انہوں نے کہا ایسا سوال کروں گا کہ جواب تو لگتا ہے دے پائیں گے، لیکن میرا جواب دینے میں حضرت کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اچھا تو اب نمبر آتا ہے شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کہ بھائی آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ نہیں بھائی نہیں، میں تو حضرت کے سامنے جاؤں گا، ادباً حضرت کی زیارت کروں گا، مصافحہ سلام ہو گیا تو غنیمت، ورنہ میں حضرت سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں حضرت کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا۔ چنانچہ تینوں نکلے تلاش کرتے کرتے، حضرت جا کر جنگل میں مل گئے اتفاق سے۔ حضرت صاحب کشف بھی ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں صاحب کشف بھی ہوتے ہیں، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چہروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اللہ والے آنے والے کے چہروں کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو ابن اسرون تھے وہ آگے بڑھے مصافحے کے لیے، تو حضرت نے کہا نہیں نہیں ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہرو ذرا، وہیں ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے، کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں آج ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، تم کیا سوال کرو گے؟ تم یہی تو سوال کرنا چاہتے ہو نا۔ حضرت نے سوال دہرایا، وہی سوال اپنی زبان سے ادا کیا اور پھر اس کا جواب دیا، اور یہ کہا ٹھہر جا اپنی جگہ پر، تو یہ سوال کرنا چاہتا تھا، تیرا سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے، اور سن تو مرتد ہو کر مرے گا۔ کیا کہا؟ تو مرتد ہو کر مرے گا۔ ابن سقا سے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ایسا سوال کروں گا کہ پسینے چھوٹ جائیں گے، جواب تو دے پائیں گے لیکن پسینے چھوٹ جائیں گے۔ سن تو یہ سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے، تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے، اور سن تو دنیا میں غرق ہو کر مرے گا۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، ان کو کہا کہ آگے آؤ، آگے آئے، بڑھے، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور یہ کہا کہ جو بغداد کی جامع مسجد ہے آپ اس کے منبر پر بیٹھو گے اور سب سے بڑے پیران پیر بنو گے، جتنے پیر آنے والے ہیں قیامت تک تم سب ان کے سردار بنو گے۔ چنانچہ آج بھی ان کو پیران پیر، غوث العظم، دستگیر، سارے انہی کے القاب ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہاں سے ایسی حالت میں آ گئے، آنے کے بعد میں پھر اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ طالب علم ہوتا ہے لاؤبالی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چلو حضرت نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ پڑھتے رہے اور ایک زمانے میں جا کر فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد میں جو ابن اسرون وہ بہت بڑا ذہین تھا، اس وقت اسلام پر جتنے اعتراضات ہوتے تھے، اسلام کے مخالف جتنی ہوائیں چلتی تھی، وہ تنہا شخص تھا جو مناظرہ کرتا تھا اور مقابلہ کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ اسے فتح ہوئی ہے اسلام کی بہت ساری فتح انہی کے ذریعے سے ہوئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ بہت بڑا مناظرے کا پروگرام رکھا عیسائیوں نے، اور ان سے کہا کہ
آپ کے مناظر سے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مناظرہ کرنے کے لیے عیسائیوں کے یہاں چلے گئے۔ جانے کے بعد میں انہوں نے اپنا مناظرہ شروع کیا۔ مناظرہ کرتے رہے، ان لوگوں سے کرتے رہے، آج مناظرہ، کل مناظرہ، آج تیاری، کل تیاری۔ تو اسی طریقے سے ایک وقت گزر گیا، کافی لمبا مناظرہ چلا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ کسی عورت کے جھانسے میں آ گئے، کسی عورت کے چکر میں پڑ گئے، اور جب ادھر نظر گئی تو دین ادھر سے صاف ہوتا ہوا نظر آیا، دین نکلتا ہوا نظر آیا۔ چنانچہ اس کو شادی کا پیغام دے دیا۔ شادی کا پیغام دینے کے ساتھ میں اس نے کہا کہ شادی اتنی آسان نہیں ہے کہ تمہارا مذہب اسلام ہے اور میرا مذہب عیسائی ہے، اگر تم ہمارے مذہب میں آؤ تو ہم تم سے شادی کر لیں گے، اور اگر نہیں تو یہ بات ناممکن ہے، آپ اپنی راہ دیکھو اور ہم اپنے گھر ہیں۔ لیکن کہاں ان کے دل میں اتر چکی تھی وہ بد دعا جو لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں اور تمہارے مذہب میں داخل ہوتا ہوں۔ چنانچہ مرتد ہو گئے، اپنا مذہب چھوڑا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہوا؟ اور مرتد ہو کر مرے، یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ بے ادبی کا نتیجہ تھا۔ تو دل کے اندر جو بدگمانی آئی تھی، بے ادبی آئی تھی، تو کسی بھی اللہ والے کے تعلق سے، کسی بھی ایمان والے کے تعلق سے اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہ کرو۔ آج ہمارے اندر ذرا ذرا سی بات پر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کو دیکھا اچھے کپڑے پہنے، اس سے بدگمان ہو گئے، کسی کو دیکھا لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بدگمان ہو گئے، کسی کو دیکھا کہ بھائی مدرسے کا چندہ کر رہا ہے تو اس سے بدگمان ہو گئے، کسی کو دیکھا کہ مدرسے کا تعاون کر رہا ہے اس سے بدگمان ہو گئے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فی سبیل اللہ اپنی پوری زندگی مدارس کا اور اہل اسلام کا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا بدگمانی اور بے ادبی یہ دین کو کھا جاتی ہیں اور انسان کے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، لیکن ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیشہ خوش گمانی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر اگلا آدمی، ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی گناہ گار ہے، اور مجھے اس سے اچھا گمان ہے، مجھے اس سے اچھا گمان ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے اچھے گمان کی وجہ سے میرے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، یعنی مجھے فل ثواب ملے گا، مجھے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بدگمانی کا کیا نتیجہ ہوا کہ ابن اسرون مرتد ہوا اور مرتد ہو کر مرا۔ اب ابن سقا کی بات لے لیجئے۔ ابن سقا اتنا مشہور ہوا، قاضی القضات بنا، بہت بڑا جج بن گئے، جج بنے، اور جج بننے کے بعد میں ان کی عدالت میں مقدمے آنے شروع ہو گئے۔ اب جب مقدمے آتے ہیں تو مقدمے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی آتا ہے۔ اب رشوتیں لینی شروع کر دی، رشوتیں آنی شروع ہو گئی، نہ حرام کی تمیز رہی نہ حلال کی تمیز رہی، اور اتنی دنیا آئی کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس کتنی دولت آ گئی۔ چنانچہ وہ اسی دولت کے نشے میں اور حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت کی یہ دعا اور یہ بد دعا یہ بھی ان کے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور دنیا کے اندر غرق ہو گئے، یعنی دنیا میں جو کمایا نہ وہ یہ کہہ سکتے یہ حلال ہے، نہ یہ کہہ سکتے یہ حرام ہے، نہ وہ سارا کا سارا حرام ہے۔ تو اسی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اور اب بچے شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی منصب عطا فرمایا۔ یہ اس وقت کی جامع مسجد کے جو سب سے بڑی جامع مسجد تھے، جامع اموی، اس کے امام بنے اور اپنے وقت کے غوث الاعظم دستگیر کہلائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ادب کا یہ مقام ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کریں ادب کے ساتھ کریں۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، بے ادب محروم
محروم گشت از فضل رب، بے ادب ہمیشہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑنا چاہیے، ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑو، ہر چیز کا ادب کرو، ہر چیز کا ادب کرو، ہر وقت ادب کرو۔ ادب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بے ادبی میں نماز بھی قبول نہیں، بے ادبی سے روزہ بھی قبول نہیں۔ روزے کے آداب کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے بھی رمضان گزارا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں؟ آنکھیں آپ کی سلامت ہونی چاہیے، کان آپ کے غلط نہ سنیں، آنکھیں آپ کی غلط نہ دیکھیں، دماغ آپ کا غلط نہ سوچے، ہاتھ آپ کا غلط نہ پکڑے، قدم آپ کے غلط نہ چلیں۔ یہ سب روزے کے آداب میں سے ہے۔ جو آدمی روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کو خالی بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے بھی آداب ہیں، سجدے کے آداب ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، قومہ ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے آداب ہیں۔ جو سنن ہیں نماز کی، سنت و مستحب، وہ سارے کے سارے آداب ہیں، تو ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ادب سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ایک طالب علم، چھوٹا طالب علم استاذ کے پاس پڑھتا تھا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کے سامنے بھی نظم پڑھی ہے نا، تو استاد چھوٹے بچوں کو عام طور سے نظمیں سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی تیار نہیں ہو جاتا۔ چھوٹا درخت، اس کی بڑی چھوٹا پودا جب آدمی لگاتا ہے تو ہر روز صبح شام اس کی نگرانی کرتا ہے، کوئی بکری منہ نہ مار جائے، کوئی اس کے اوپر پیر نہ رکھ دے، ہوا اس کو گرا نہ دے، کوئی اس کے اوپر ڈھیلا پتھر پھینک کر نہ مار دے۔ جب چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر چھوٹا سا بھی ڈھیلا پھینک کے مار دے گا تو چلا گیا جان سے۔ تو پودے کو پالنے کے لیے انسان کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارے پودے ہیں، ہمیں ان کو پالنے کے لیے کتنی جان کھپانی پڑتی ہے، اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جو ایک مدرس ہوتا ہے، جو ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، یا مدرسہ ہوتی ہے، یا پڑھانے والی ہوتی ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت معلما، کہ میں معلم بھی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات ہم کو دی ہیں، وہاں پر سب سے بڑے جو ہیں، سب سے بڑے معلم کون ہیں اس دنیا کے؟ اس دنیا کے قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے اور قیامت تک آنے والے سب سے بڑے معلم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو قاعدہ پڑھانے والے ہیں، جو بچے کا اعتقاد صحیح کرانے والے ہیں، جو بچے کو کلمہ سکھانے والے ہیں، آپ ان کو کمتر نہ جانیں، حقیر نہ جانیں۔ ان کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کی ہے کہ بعثت معلما، میں بھی معلم ہوں، اور جو آدمی اس کام پر لگا رہے گا اس کا رشتہ بھی مجھ سے جڑا رہے گا۔ تو ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، ان کو کسی بھی وقت حقیر نہ جانے۔ اگر کسی نے حقیر جانا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، انشاءاللہ ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں بہت سارے طالب علم ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، آپ کو پڑھایا بھی گیا، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آدمی اپنی ذاتی رنجش کے لیے کسی کو مارتا ہے اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ اگر بچے کی تربیت کے لیے کسی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈانٹتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، کیونکہ وہ اس نے اسی کے لیے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اب بہت سے طالب علموں سے ہم کہتے ہیں کہ جاؤ تم نیت کرو یا نہ کرو، ارادہ کرو یا نہ کرو، لیکن جب تک تم زندہ رہو گے تا حیات قرآن پڑھو گے، انشاءاللہ تمہارے قرآن پڑھنے کا ثواب تمہارے استاذ کو برابر ملتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب برابر جاری رہتا ہے، برابر جاری رہتا ہے، اور سارے اعمال جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ ایک تو وہ کہ کسی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور وہ صدقہ کیا تو وہ صدقہ قیامت تک پلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو علم دین پڑھایا تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اور یہاں تک لکھا ہے محدثین نے کہ جب انسان سانس لیتا ہے نا، سانس آپ سانس لیں گے، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے سانس کا ثواب جاریہ بھی اس کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔
اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے پیچھے کوئی ایسی اولاد چھوڑے جو دیندار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، جو دیندار ہو، تو جب تک وہ اپنی دینداری میں لگی رہے گی، جو قرآن پڑھانے میں لگی رہے گی، پڑھنے پڑھانے میں جب تک وہ لگی رہے گی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ثواب جو ہے یہ چھوٹی حقیر بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان عالم باعمل بنتا ہے، عالم بن جائے، فاضل بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے، تو کہتے ہیں کہ ہاں اب علم ہمارے دروازے تک پہنچ گیا۔ اور اگر بیٹی، ہماری بیٹی علم سے آراستہ ہو جائے، علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے، علم دین حاصل کر لے، تو اب سمجھیے دین گھر کے اندر آ گیا۔ تو جس دین گھر کے اندر دین آئے گا، اسی گھر سے انشاءاللہ دین نکلے گا بھی۔ اس گھر سے دین کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، آج نہیں، انشاءاللہ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ بچیاں آپ کی احسان مند ہوں گی، ان کے والدین آپ کے احسان مند ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی برابر انشاءاللہ جس کا بھی اس میں تعاون ہے، دامے، درمے، قدمے، سخنے، جیسے بھی زبان سے، روپے پیسے سے، اور اسی طریقے سے یا کوشش سے، محنت سے، جد و جہد سے، جیسا بھی اس میں آدمی تعاون کرے گا انشاءاللہ اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے دے، ایک آدمی 1000 روپے دیتا ہے، لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن وہ سہارنپور میں بیٹھ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ترغیب سے اس کو لے کر آتا ہے، جو لے کر آیا ہے اس کا بھی تو برابر ثواب ہے، اس کو بھی 1 لاکھ روپے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ برابر، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ وہ چیز نہیں اللہ کے خزانے میں کہ کوئی چیز دی، ادھر دی اور ادھر نکال دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا اور کھا کے نکال دیا، ختم ہو گیا، کپڑا پہنا، پہن کے بوسیدہ کر دیا اور بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ثواب انشاءاللہ برابر جاری رہے گا، جب تک وہ کام جاری رہے گا، وہ کام جاری رہے گا، اس سے جاری رہے، اس کی آنے والی نسل سے جاری رہے، تو انشاءاللہ وہ برابر جاری رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ علم آدمی کتنا بھی پڑھ جائے وہ تھوڑا ہے، لیکن علم وہ سیکھو جس سے ہمیشہ فائدہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جس آدمی نے علم حاصل کیا اور اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے قبول فرما لیا، اس کو پڑھانے کی توفیق دی، اس کو پڑھانے کی توفیق دی، کسی نے قاعدہ پڑھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قاعدہ پڑھانے کی توفیق دی، تو سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پہلی نماز کو قبول کر لی ہے۔ ایک شخص ایک بزرگی کے پاس میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور معلوم نہیں میری اللہ اللہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، معلوم نہیں کہ میرا اللہ اللہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں؟ ہاں۔ کہ ایک اللہ کے بعد میں جو آپ دوبارہ اللہ کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے اللہ پہلا اللہ کا ذکر، پہلے اللہ کہنا، اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے جبھی اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے محترم قاری جابر صاحب، ان کے والد صاحب الحمدللہ 24 گھنٹے ہما تن اسی جد و جہد اور اسی کوشش اور اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ فکر ہے ہمارے فاروق بھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو ان کا برابر اس میں حصہ رہے گا، اور آنے والی نسل انشاءاللہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے جتنے بھی صاحب خیر حضرات ہیں ان کو چاہیے، اور ہمیں سن کر یہ بہت تعجب ہوا الحمدللہ، اور بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ آج کا دور مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر شخص دیکھو روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سن کر الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بچیاں یہاں پر جو پڑھتی ہیں الحمدللہ ان کو فی سبیل اللہ پڑھایا جا رہا ہے، کا جو بھی خرچ ہے وہ ہمارے قاری جابر صاحب اور ان کے گھر والے سبھی مل کر دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کا فرض ہے، یہ ان کا ظرف ہے،
اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے، لیکن ایک فرض آپ کا بھی بنتا ہے، جیسے غائبانہ یا فی سبیل اللہ یہ پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی جن کی بچیاں پڑھتی ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ بھی ان کا اس طرح سے تعاون کریں، کیونکہ وہ اسی وقت اس کار خیر میں شامل ہوں گے جب ان کو بھی فکر آئے گی۔ بغیر فکر کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بچی کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا، اس کا ثواب الگ، اس کا ثواب الگ، اس کا ثواب جاریہ الگ، لیکن آپ کو بھی تو کچھ خرچ کرنا پڑے گا نا۔ تو اس لیے بھائی اور دوستو، ہر شخص کما رہا ہے اور جتنا پیسہ انسان کے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ اس کا خرچ ہی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں خرچ ہوتا ہے دنیا داری کے لیے، اور دین میں خرچ ہوگا دین داری کے لیے۔ یقول العبد، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یقول العبد مالی 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 ولکن مالہ ثلاث، کہ تین طریقے کا اس کا اپنا مال ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن تین طریقے کا اس کا اپنا مال ہوتا ہے۔ ما اکل فابلا، جو کھایا، اور ما اکل فافنا، جو کھایا اور کھا کے نکال دیا، یہ اس کا اپنا مال۔ ما لبس فابلا، جو پہنا اور پہن کے بوسیدہ کر دیا کپڑا وغیرہ، وہ اس کا مال۔ وما اعطى فاقنا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا اور آخرت میں اس کو بینک بیلنس بنا لیا، وہ اس کا اپنا مال ہے، ورنہ اس کا چوتھا مال کوئی بھی نہیں۔ آپ غور و فکر کرو، سوچو، تنہائی میں بیٹھو، ان تین مال کے علاوہ اپنا کوئی مال نہیں۔ ما اکلا فافنا، جو کھایا کھا کے نکال دیا، اور جو پہنا پہن کے بوسیدہ کر دیا، جو اللہ کے راستے میں دیا اور آخرت میں اس کو بینک بیلنس بنا لیا، ذخیرہ اندوزی کر لی، اس کے علاوہ کوئی مال نہیں۔ تو جو آدمی ان کا تعاون کرے غائبانہ طور سے، ظاہرانہ طور سے نہیں، غائبانہ طور سے تعاون کرے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کا مقصد تو ہونا چاہیے کہ آپ تعاون کریں، تو انشاءاللہ اس کو بھی برابر ثواب ملے گا اس میں۔ تو یہ دین کی اشاعت ہے۔ اس وقت دین کی اشاعت کی کتنی ضرورت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دین سے دوری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دین سے دوری، بزرگوں سے دوری، قرآن سے دوری۔ ایک زمانہ تھا جب یہ آج کل کی وبا عام نہیں ہوئی تھی۔ آج کل وبا، آپ جانتے ہیں وبا کیا ہے؟ وبال، موبائل۔ جب یہ وبا عام نہیں ہوئی تھی اس وقت ہم دیکھتے تھے اچھے اچھے نوجوان، بچے، نوجوان، بوڑھے مسجد میں بہت تلاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ بیٹھے ادھر تلاوت کر رہے ہیں، ادھر تلاوت کر رہے ہیں، فجر کے بعد میں تلاوت کر رہے ہیں، عشاء کے بعد میں تلاوت کر رہے ہیں، اور ہر نماز کے بعد میں تلاوت کا معمول تھا۔ لیکن ابھی تک تھوڑے دن سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، جب سے یہ وبا آئی ہے تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد الا ماشاء اللہ کوئی آدمی لگتا ہے کہ ہاں تلاوت کر رہا ہے، یا نماز کے بعد میں بھی دکھتا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک جگہ مسجد میں دیکھا کہ 10 آدمی بیٹھے ہیں مسجد میں۔ کتنے؟ 10 آدمی۔ 10 آدمی میں سے 7 آدمی موبائل دیکھ رہے ہیں، 3 آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو وبا عام ہوئی نا۔ اور جب وبا عام ہوتی ہے، جب خباثت غالب آتی ہے، تو پھر اچھے لوگ بھی نہیں بچتے، اچھے لوگ نہیں بچتے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، اس کے محلے میں 20 آدمی نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ نماز تو پڑھتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی رکعت کوئی تکبیر اپنی فوت نہیں ہونے دیتے، لیکن دوسرے سے نہیں کہتے جب وبا عام ہوگی، جب پکڑ آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کو بٹھا لو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو پھر وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کو نماز کی ترغیب نہیں دی، نماز کے لیے نہیں کہا، گئے اور نماز پڑھ کے آ گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے کہنا پڑے گا، آپ کو دین کی اشاعت کرنی پڑے گی۔ جیسے آپ نے مکتب کھولا ہے، بچوں کو بلایا ہے اور آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک دین کی اشاعت یہ ہے، اور ایک دین کی اشاعت وہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے آتے ہوئے فکر کریں کہ کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دین سے دوری کا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک تو دین سے دوری ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایک دین سے بیزاری ہو گئی، دین ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے آج کل،
ہمیں دین سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم رات میں جب اپنا واٹس ایپ کھولتے ہیں یا یوٹیوب کھولتے ہیں تو اس میں 3-3 4-4 گھنٹے ایسے گزار دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ رات کا 1 بجا ہے کہ 2 بجے ہیں۔ اور ایسے شخص اگر قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو 1 رکوع پڑھنا مشکل ہو جائے گا، 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤ پارا پڑھنا آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی پہاڑ پر چڑھنا، بہت اونچے پہاڑ پر چڑھنا۔ کیوں؟ آپ نے مزاج نہیں بنایا، آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے، جب کوئی آدمی قرآن کریم کو چھوڑتا ہے تو قرآن کریم اس کے لیے بہت ثقیل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو قرآن کریم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے والا کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی روئے زمین پر انسان ہیں، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کریم پڑھے اور جو قرآن کریم پڑھائے، جو قرآن کریم سیکھے اور جو قرآن کریم سکھائے۔ اسی لیے اللہ فرمایا کہ تم جب صبح اٹھو اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور جب شام کو سونے لگو اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم روزانہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، آپ 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، لیکن قرآن کریم کو کبھی مت چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور اللہ کے نبی کا طریقہ، میری سنت اور قرآن کریم۔ جب تک اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ رہیں گے، جیسے زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے ایسے گزاریں گے، اور جب تک قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو انشاءاللہ دوسری مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی۔ آج کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میں بات کو بہت مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کو پابندی سے پڑھنا اور صحیح پڑھنا۔ جو قرآن کریم سیکھے ہوئے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کریم سیکھیں، 1 لفظ بھی روزانہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اہل قرآن میں سے اٹھایا جائے گا، قرآن کریم پڑھنے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ 1 لفظ بھی اگر آپ روزانہ سیکھیں گے اس نیت سے کہ انشاءاللہ میں قرآن کریم پڑھوں گا، قرآن کریم کا حافظ بنوں گا، پابندی سے آپ 1 لفظ بھی اگر روزانہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ قیامت میں حافظ اٹھائے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور وہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی عمر تھی تقریباً 70 سال۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں۔ جماعت میں تھے اس وقت، ہم نے ان کو قاعدہ پڑھایا۔ قاعدہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں 40 دن میں الحمدللہ انہوں نے قاعدہ بھی پڑھا اور ان کا پارہ شروع کرایا۔ پارہ شروع کرانے کے بعد میں انہوں نے اس کے ناغہ نہیں کی، آ کر امام صاحب سے بات کی، امام صاحب کے ساتھ پاس میں پڑھنا شروع کیا، پورا قرآن شریف ناظرہ پڑھا اور حفظ شروع کیا۔ 7 پارے تقریباً حفظ کیے تھے اور ان کا انتقال اسی حالت میں ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے محبت پیدا فرمائے، اور جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔